السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو یہ سیریز چل رہی ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ 10 مبشرہ صحابہ کرام کی سیریز الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ بڑی مختصر لیکن بڑی اہم معلومات ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے اپنا پیار بھی دیا ہے، اس کو سماعت بھی کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح جڑے رہیں گے تاکہ ہمارا یہ سلسلہ عظیم شخصیات کا، خصوصاً حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا چلتا رہے۔ تو یہ سلسلہ الحمدللہ 10 مبشرہ کا ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب جو اگلا مرحلہ آیا ہے وہ کچھ ساتھیوں کی رائے کی بنا پر، اور ہمارے ایک ساتھی ہیں عالم دین ماشاءاللہ، ان کے مشورے سے انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ اب اگلا جو ذکر ہے وہ اہل بیت کا کیا جائے۔ تو اہل بیت پر اس طرح کی مختصر ڈاکومنٹری آپ تک پہنچائی جائیں۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں اب کوشش کروں گا، جس طرح میں نے مختصراً یہ 10 مبشرہ کی آپ تک پہنچائی ہے، اسی طرح اہل بیت کا بھی تذکرہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اہل بیت میں ایک کافی بڑی تعداد ہے اہل بیت کی، کیونکہ امہات المومنین جو ہیں وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، تو میں نے اس کے ایک شکل طریقہ یہ بنایا ہے کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی الگ ایک سیریز بنا دی جائے گی، جس طرح 10 مبشرہ کی بنا دی گئی، اسی طرح امہات المومنین کی الگ ایک امہات المومنین کے نام سے بنائی جائے گی، اور ایک یہ الگ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد کا اور اہل بیت کا ذکر ہوگا، یہ مستقل ایک الگ سیریز بنا دی جائے گی۔ انشاءاللہ اب ہم شروع کریں گے اہل بیت کا تذکرہ، اور پھر اہل بیت دوم میں انشاءاللہ امہات المومنین کا تذکرہ بھی ہوگا، اور اس کے بعد پھر اسی ترتیب سے جو ترتیب علماء کے مشورے سے ہمارے سامنے آتی رہی، یا آپ لوگ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے اور آپ بتاتے رہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ میں انہی شخصیات کا انتخاب کر کے اور ریسرچ کر کے آپ تک ضرور یہ باتیں لاتا رہوں گا۔ اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کی وجہ سے ہمیں کلمے کا، قرآن کا، نبی کا اور ہر چیز کا علم ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی سیڑھی جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ اگر صحابہ کرام بیچ میں نہ ہوں تو پورا دین مجروح ہو جائے گا، پورا دین مجروح ہو جائے گا، کیونکہ اس کی تصدیق کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے، قرآن کی تصدیق کرنے والے، اور وحی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتے ہوئے اور ان کے ارشادات خود سننے والے، سب سے پہلے مقدس جماعت جو ہے وہ صحابہ کرام کی ہے۔ اور دنیا میں انسان اپنے اساتذہ کا بھی اور اپنے شاگردوں کا بھی بڑے فخر کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے اگر وہ کوئی کمال کرتے ہوں۔ پھر اس استاذ کا کیا کہنا کہ جس کے لیے یہ کون و مقام بنائے گئے، یہ دنیا، یہ رنگتیں، یہ پھول، یہ سب کچھ سجایا گیا، اس استاذ کا کیا کہنا، اور پھر اس استاذ کے مایہ ناز شاگردوں کا کیا کہنا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، جنت کے وعدے ان کے لیے کر دیے گئے ہیں، اور طرح طرح کی بشارتیں، یعنی ان کی تقدیس میں، ان کی فضائل میں اللہ پاک نے قرآن مقدس کو اتارا ہے۔ تو ان کے تذکرے کا کیا کہنا، ان کے تذکروں کی تفصیل جو ہے وہ تو بہت لمبی ہے، اتنا تو ہمارے بس میں بھی نہیں ہے۔ علماء کرام، مشائخ، یعنی تابعین سے لے کر آج تک نیک لوگ، بزرگ لوگ، علماء کرام لگے ہوئے ہیں ان کے فضائل، مناقب، لیکن آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے ان کے فضائل یا ان کے مناقب مکمل بیان کیے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑے فضائل ان کے موجود ہیں۔
احادیث میں، قرآن مقدس میں، تاریخ میں، اور پھر ان کے کیا ہی کہنا کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھتے ہوں گے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا چلنا، ان کا کھانا، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، یہ ساری نشست و برخاست پیارے حبیب کے ساتھ ہو تو پھر ان ہستیوں کا کیا کہنا۔ تو ان ہستیوں کا معمولی تعارف ہو جائے، ہمیں ان کی پہچان ہو جائے، اور ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے بارے میں ہم جانیں، ان کی ہسٹری جانیں، ان کے واقعات جانیں، انہوں نے جو اسلام کی خاطر دکھ درد تکلیفیں برداشت کی ہیں ان کو ہم جانیں، اس کا شوق پیدا ہو۔ اس کے لیے میں نے یہ مختصراً شروع کیا کہ میں یہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ان میں سے سن کر آپ کو کسی بھی صحابی کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہو جائے تو آپ اس ڈگر پر لگ جائیں۔ اچھا، ان ویڈیوز کو اپنے گھروں میں بھی جو ہے سنانے کا اہتمام کیا کریں، خاص کر بچوں میں، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تاکہ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، وہ بڑے بڑے یعنی جن کو آج کی دنیا میں ہیرو کہا جاتا ہے، ان کے نام تک جانتے ہیں، ان کے کارناموں تک جانتے ہیں، نہیں جانتے تو صحابہ کے مقدس جماعت کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس لیے گھروں میں صحابہ کا تذکرہ ہو، ان کے واقعات، ان کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا نام کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا قربت تھی، تو یہ مختصراً جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر زیادہ وقت نہیں تو یہ مختصراً ہی اپنے بچوں کو سنایا کریں، تاکہ آپ بچوں میں بھی اس کا شوق پیدا ہو اور ہم بڑوں میں بھی اس کا شوق پیدا ہو، پھر ہم صحابہ کرام کی جماعت کو پڑھنا شروع کریں، ہم ان کو حدیث کی کتابوں میں دیکھیں، تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں، قرآن مقدس کی روح سے دیکھیں، علماء کرام کے بیانات سے جڑ جائیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے مکمل جو ہیں بیانات یا ان کی سیرت بیان کرتے ہیں یا کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، تو آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے آئندہ بھی آپ ساتھ جڑے رہیں گے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہمارا مکمل ہوا، اور دوسرا سلسلہ انشاءاللہ ہم جلد شروع کریں گے اہل بیت کے عنوان سے۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی ویڈیو میں۔ بہت بہت شکریہ۔